اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بدل مکان السیئۃ الحسن حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا والضراء والسراء۔ اللہ اکبر۔ پھر ہم نے بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے۔ یعنی یہ لوگ پھلے پھولے زمین میں پھیل گئے، عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے لگے، ان کو زندگی کی تمام سہولتیں فراہم ہو گئیں، انہوں نے سب کچھ کرنا شروع کر دیا، کسی معاملے میں احتیاط یا ڈر ان کی راہ میں حائل نہ رہا۔ عف کے لفظ ہیں، یہاں کسی چیز کی کثرت کا اظہار ہوتا ہے، وہاں اسے لاپرواہی کی نفسیات کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ ہر چیز کو خفیف اور ہلکی سمجھنے لگے، ہر معاملے میں ہو وہ شعوری دنیا سے متعلق ہو یا غیر شعوری دنیا سے طرز عمل کے ساتھ متعلق ہو، اس میں وہ سہل انگار ہو گئے تھے۔ وہ نفسیاتی اور عملی صورت میں تمام لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں جن لوگوں کو مال و دولت کی فراوانی حاصل ہو اور بڑے آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں، خصوصاً جب کہ عیش کوشی میں وہ ایک طویل عرصے تک غرق رہے ہوں، خواہ افراد ہوں یا اقوام ہوں۔ گویا ان کے دل و دماغ سے سنجیدگی اور احساس جاتا رہا، وہ بڑے بڑے معاملات میں بھی سنجیدہ ہونا پسند نہیں کرتے، کھلے ہاتھوں خرچ کرتے ہیں، وسیع پیمانے پر داد عیش دیتے ہیں، عیش و عشرت میں ہر وقت گم رہتے ہیں، نہایت ہی لاپرواہی سے معاملات کو لیتے ہیں، ایسے ایسے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں جس کے بارے میں سن کر بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ ایسے افعال کا ارتکاب بڑی بے باکی سے کرتے ہیں، وہ اللہ کے غضب سے نہیں ڈرتے، وہ عوام سے شرم محسوس نہیں کرتے، ان سے ہر قسم کی ذات کا صدور بڑی لاپرواہی سے ہوتا ہے۔ وہ اس کائنات میں جاری سنت الہیہ کو نہیں پاتے، ان آزمائشوں کو نہیں سمجھتے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات یوں ہی چلتے رہتے ہیں، ان کا کوئی معلوم سبب نہیں ہے، اور نہ یہ کائنات کسی منصوبے کے ساتھ چل رہی ہے، اور یہ کہ ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے رہیں۔ قد مسا آباءنا ضراء وسراء، ہم نے مشکلات کا دور گزار لیا، اب ہمارے اچھے دن آئیں، اور یہ دن بہت ہی اچھی طرح بسر ہو رہی ہیں اور بغیر کسی منصوبے کے گزر رہے ہیں۔ یہ وہ آخری حد ہے کہ جب یہ لوگ غفلت میں ڈوب جاتے ہیں، ہر نصیحت کو بھول کر لہو لہب اور سرکشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اس حد پر انجام بد ان کو آ لیتا ہے، اور یہ سنت الہیہ کے مطابق ہوتا ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، آخرکار ہم نے انہیں اچانک پکڑا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ ان کی غفلت، غرور اور اللہ سے ان کی دوری پر ان کو یہ سزا دی گئی کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو کھلی چھٹی دے دی، اور وہ کسی بھی برے کام کے ارتکاب میں کوئی باک نہ کرتے۔ ان کے دلوں کے پیمانے، خدا خوفی کا آخری قطرہ بھی ختم ہو گیا۔ یہی اللہ کی سنت اس کائنات میں وہ اسی ڈگر پر چلتی رہتی ہے۔ یہ سنت اللہ کی مخلوق میں اس کی مشیت کے مطابق کام کرتی ہے۔ انسانی تاریخ کا قافلہ انسان کے ارادے اور عمل کے ساتھ اللہ کی قدرت اور مشیت کے وسیع دائرے میں آگے بڑھتا رہتا ہے۔ قرآن کریم اس سنت الہیہ کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے اور بار بار انہیں اس سے ڈراتا اور متنبہ کرتا ہے۔ یہ فتنہ عذاب الہی کا فتنہ ہے، اس میں انسان کو مصائب و مشکلات میں مبتلا کر کے آزمایا جاتا ہے، اس میں انسان کو حکم دیا جاتا ہے ہر وقت چوکنا رہے اور ہر برے انجام سے بچتا رہے، کیونکہ یہاں مکافات عمل کا قانون جاری و ساری ہے، مکافات عمل کا قانون اٹل ہے۔ اس لیے جو شخص چوکنا نہ رہے، جس نے خدا خوفی کا رستہ نہ اپنایا، احتیاط نہ کی، اپنے اوپر ظلم کیا، وہ اپنے آپ کو ایسے عذاب سے دوچار کر لے گا جو ٹلنے والا نہ ہوگا، اور اللہ کسی نفس پر کوئی حکم نہیں کرتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو سمیٹ رہے تھے۔ یہ اللہ کی سنت جاریہ کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ اگر بستیوں کے لوگ جھٹلانے کے بجائے مان لیتے اور بد کرداری کے بجائے تقوی کی راہ اختیار کرتے تو اللہ ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا، برکات من السماء والارض، اور بلا حساب ان کو دیتا رہتا۔
آسمانوں سے اور زمین سے ان پر برکات کی بارش ہوتی۔ قرآن نے جو انداز تعبیر اختیار کیا اس کے پیش نظر ہم ہر طرح کی فراوانی سے تعبیر کر سکتے ہیں، کسی ایک جنس ضرورت کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر قسم ہر انواع کی فراوانی۔ اس آیت میں اور اس سے قبل کی آیت میں ہم ایک عظیم حقیقت سے دوچار ہوتے ہیں۔ اس حقیقت کا تعلق بیک وقت انسانی نظریات و انسانی زندگی کے حقائق سے بھی، اس پوری کائنات کے حقائق سے بھی ہے۔ ان کے اندر انسانی تاریخ کا ایک عنصر اور عامل بھی بیان کیا گیا۔ اس اہم فیکٹر کو دنیا کے انسانوں کے وضع کردہ نظام حیات نے پوری طرح نظر انداز کیا، بلکہ اس کا انکار کیا ہے۔ وہ فیکٹر ہے ایمان و عقیدہ اور خدا خوفی کا۔ ایمان و عقیدہ اور خدا خوفی کا مسئلہ انسانی زندگی کے حقائق سے جدا چیز نہیں، نہ وہ انسانی تاریخ سے کوئی الگ چیز ہے، بلکہ ایمان باللہ اور خدا خوفی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی برکات نازل فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ اور اللہ سے زیادہ ایفائے عہد کرنے والا کوئی نہیں۔ ہم جو اللہ پر ایمان لانے والے، ہمارا شیوہ تو یہ ہے کہ اللہ کے اس عہد کو مومنانہ دل سے لیتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کے حلال و اسباب کو سمجھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے، اس آیت کے مدلول و مفہوم کی تصدیق میں لمحہ بر تردد بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارا ایمان تو ہے ہی ایمان بالغیب، اور اس ایمان کے تقاضے کے طور پر ہم اللہ کے اس عہد کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پھر اللہ کے اس عہد کو غور و فکر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے خود حکم دیا کہ تم قرآن میں غور و فکر کرو۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا کوئی ہے کہ قرآن میں تدبر کرے، غور کرے، فکر کرے؟ ہمیں اس بات کی ماہیت حقیقت کا علم بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی فطرت زندہ ہے، فطری حقائق کے ادراک اور قبول کرنے کی اہلیت اس میں موجود ہے۔ ایسے شخص کا ادراک سچا ہے، اس کی انسانی بنیاد صحیح و سالم ہے، اس شخص کے دماغ میں اس قدر وسعت ہے کہ وہ اس کائنات کے حقائق کا ادراک کر سکے۔ یہ تمام امور ایسے ہیں جو عملی زندگی میں انسان کی کامیابی کے ضامن ہیں۔ اللہ پر ایمان ایک ایسی قوت ہے جو انسان کو آگے بڑھاتی ہے۔ یہ انسانی شخصیت کی منتشر قوتوں کو جمع کر کے انہیں ایک جہت اور رخ پر ڈال دیتی ہے۔ اس جہت میں انسانی شخصیت اللہ کی قوت کی مدد سے آگے بڑھتی ہے، اس زمین پر اللہ کے اقتدار اعلیٰ کے قیام کے لیے جدوجہد کرتی ہے، اس کرۂ ارض کی تعمیر میں لگ جاتی ہے۔ نتیجتاً اس کرۂ ارض سے فتنہ و فساد کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے، اور انسان اس زمین کی ترقی اور تعمیر میں لگ جاتا ہے۔ اس طرح انسان عملی زندگی میں کامیاب رہتا ہے۔ اللہ پر پختہ ایمان انسان کو خود اپنی خواہشات کی غلامی اور دوسرے انسانوں کی غلامی سے نجات دیتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ صرف اللہ کا غلامی دوسری تمام غلامیوں سے آزاد انسانی اس کرۂ ارض پر خلافت راشدہ کا صحیح نظام قائم کر سکتا ہے۔ ایسا شخص ان کو لوگوں سے کبھی تر ہوگا جو ایک دوسرے کے غلام ہیں یا اپنی خواہشات کے غلام ہیں۔ خدا کا خوف ایک دانش مندانہ بیداری ہے، اس سے انسان سرکشی، غرور، بیرا روی جیسے اخلاقی عیوب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کی سرگرمیاں اعتدال اختیار کر لیتی ہیں، اس کی زندگی کا اسلوب سنجیدہ ہو جاتا ہے، انسان کی پوری جد و جہد محتاط ہو جاتی ہے، وہ سرکشی کا ارتکاب کر کے اپنی حدود سے آگے نہیں بڑھتا اور اپنی زندگی کو صالحانہ حدود میں رکھتا ہے۔ ایک صالح انسان کی زندگی کا نقشہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی متوازن و اعتدال پر مبنی ہوتی ہے، وہ آگے بڑھنے اور رکاوٹوں کے درمیان توازن پیدا کر لیتا ہے، وہ زمین پر محنت کرتا ہے، آسمان کی طرف نظریں اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، وہ ہوائے نفس، سرکشی و تجاوز سے آزاد ہوتا ہے، اس کے دل میں ہر وقت خوف خدا ہوتا ہے۔ ایسا شخص ایک صالح، نتیجہ خیز اور مفید کردار کا مالک ہوتا ہے۔ ایسا ہی شخص اللہ کی امداد کا مستحق ہوتا ہے، اس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے۔ ایسے شخص کے اوپر برکات الہی کے سائے نزول ہوتے ہیں، ان کے کام میں خیر و برکت عام ہوتی ہے، اس کی زندگی پر فلاح سایہ فگن ہوتی ہے، اس کی زندگی بظاہر اسباب کے مطابق چل رہی ہوتی ہے، لیکن در حقیقت ایک غیبی قوت اس کی مددگار ہوتی ہے۔ وہ برکات جو مومنین و اہل تقوی پر سایہ فگن ہوتی ہیں وہ مختلف انواع ہوتی ہیں، اور اس آیت میں ان کی تفصیلات نہیں دی گئی، لیکن وہ یقیناً موجود ہوتی ہیں۔ اس آیت میں جو اشارات ہیں ان میں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان پر ہر جانب سے برکات کا نزول ہوتا ہے، ہو رہا ہوتا ہے، ہر طرف سے برکت کے چشمے پھوٹتے ہیں جن کی تفصیلات یہاں پر نہیں بیان کی گئیں، لہٰذا اس سے مراد ہر قسم کے نوع کی برکات،
ہر شکل و صورت میں ان کا نزول ہوتا ہے۔ بعض ایسی ہیں جو لوگوں کے وہم و خیال میں بھی نہیں ہوتی، اور بعض ایسی ہیں کہ ان کو وہ سمجھتے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا اور اللہ سے خوف کھانا محض پرائیویٹ عبادت کا مسئلہ ہے، اس کا انسان کی عملی اور اجتماعی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ایسے لوگوں نے در حقیقت ایمان کو سمجھا ہی نہیں۔ جو کہتے ہیں کاروبار کا دین سے کوئی تعلق نہیں، حکومت کا دین سے کوئی تعلق نہیں، حالانکہ اللہ واضح طور پر فرماتا ہے کہ ہر چیز میں، اے انسان، تیرے کاروبار میں، تیرے رہن سہن میں، تیری حکومت میں، ہر چیز میں اللہ کی شریعت کا، اللہ کے قرآن کا تابع ہونا، اللہ کی مرضی کا تابع ہونا، یہی تو ہے تیری خلافت فی الارض۔ اس پر خود اللہ گواہی دے رہا ہے، اللہ کی شہادت کافی شہادت ہے، اور اللہ اسے ان باتوں سے متعلق کرتا ہے جن کے بارے میں لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ عملی اور اجتماعی زندگی کے معاملات ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر بستیوں کو لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہٰذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا اور وہ سمیٹ رہی تھی۔ بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ بعض اقوام کا نقطہ نظر اس معاملے میں یوں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر رزق کے دروازے بند ہیں، ہمارے حصے میں خوشحالی اور تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی اقوام بھی ہیں جو نہ مومن باللہ ہے نہ اہل تقوی میں سے، لیکن ان پر ہر طرف سے رزق کی بارش ہو رہی ہے، ان کے پاس بے پناہ قوت ہے، وہ دنیا میں بااثر ہیں۔ لہذا سوال یہ کہ مذکورہ بالا آیت میں جس سنت الہیہ کا ذکر ہوا وہ ہم پر صادق کیوں نہیں آتی؟ دراصل ایسے لوگوں نے اس مسئلے کے صرف ظاہری اور سطحی پہلو کو لیا۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں وہ مومن اور متقی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے، نہ ان لوگوں نے خالص اللہ تعالیٰ کی بندگی اور غلامی کا رویہ اپنایا۔ جب تک یہ لوگ اللہ کی خالص بندگی اور غلامی نہیں کرتے یہ مومن نہیں ہو سکتے، یہ متقی نہیں ہو سکتے۔ ان کی عملی زندگی میں لا الہ الا اللہ کا شہادت موجود ہی نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ اپنے میں سے بعض غلاموں کی غلامی کر رہے ہیں۔ جب تک یہ غلامی نہیں چھوڑتے اس وقت کامیابی نہیں۔ یہ غلام انہیں کے الہ بنے ہوئے ہیں اور ان کے لیے قانون بناتے ہیں، نہ صرف قوانین بلکہ ان کے لیے حسن فت کبھی اقدار بھی تجویز کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایسے لوگ کہاں مومن ہیں؟ مومن کا تو فریضہ ہی ہے کہ وہ ان لوگوں کو ختم کر دے جس پر مقتدر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں۔ مومن کا تو پہلا عمل یہ ہے کہ وہ اپنے میں سے کسی کو بھی وہ الہ رب نہ بنائے جو ان پر اپنے قوانین و اپنے نظام نافذ کرے۔ جب ایسے مدعیان کے اسلاف حقیقی مومن اور مسلم تھے تو ان کے سامنے پوری دنیا سرنگوں تھی، ان پر آسمان و زمین کی برکات کی بارش ہوتی تھی، ان کے ساتھ ان کے رب کا وعدہ سچا تھا کیونکہ وہ خود سچے تھے۔ جب قرآن کو ماننے والے قرآن پہ من و ہن چلتے تھے، ہاں لغزشیں تو انسان میں ہوتی رہتی ہیں، کمی کوتاہیاں تو ہیں ہی، لیکن انہوں نے دنیا میں، انہوں نے انسانیت پہ، انہوں نے روئے زمین پہ اللہ کا نظام نافذ کرنے کی کوشش کی۔ آج اللہ کا نظام نافذ کرنا تو دور کی بات، کہتے ہیں یہ تو بہت پرانا نظام ہے۔ یہ لوگ تو جاہل ہیں جو اللہ کے نظام کی بات کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے جانے کی بات کرتے ہیں۔ مقتدر اعلیٰ خود بنے بیٹھے ہیں، اللہ کے مقتدر اعلیٰ ہونے کا کون قائل ہے؟ مسلمان تو کہلاتے ہیں لیکن مومن نہیں۔ مومن کا پہلا عمل یہ ہے کہ وہ اپنے میں سے کسی کو بھی الہ اور رب نہ بنائے جو ان پر اپنی قوانین و اپنے نظام نافذ کرے۔ جب ایسے مدعیان کے اسلاف حقیقی مومن اور مسلم تھے تو ان کے سامنے پوری دنیا سرنگوں تھی۔ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لو کہ جب تک یہ لوگ اللہ کے دین پر صحیح طرح قائم تھے تو کبھی ان کو شکست فاش نہیں۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے اتریں تیری نصرت کو کتار اندر کتار،
ہے وہ لوگ جو جن پر رزق کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، تو یہ بھی سنت الہیہ کا ایک حصہ ہے۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ خوب پھلے پھولے، کہنے لگے ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے رہے ہیں۔ ان لوگوں پر جو انعامات ہوتے ہیں وہ دراصل ان کے لیے ابتلا و آزمائش، یہ ابتلا اور مصیبت کی ابتلا سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ کفار پر جو انعامات ہوتے ہیں وہ ایمان پر جو انعامات ہوتے ہیں ان کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ برکت الہیہ بعض اوقات ایک قلیل چیز میں بھی اپنے رنگ دکھاتی ہے۔ جب انسان ایک تھوڑی چیز سے اچھی طرح فائدہ اٹھاتا ہے اور امن و سکون کے ساتھ خوشی و اطمینان محسوس کرتا ہے۔ دوسری جانب بڑی بڑی ترقی یافتہ اور مالدار اقوام ایسی ہیں جو پریشانی اور عدم اطمینان کی زندگی بسر کرتی ہیں، حالانکہ بظاہر وہ نہایت ہی امن و امان سے زندگی بسر کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کے افراد کے درمیان کوئی تعلق باقی نہیں۔ افراد معاشرے کے درمیان بے چینی کا دور ہے، قریب ہے کہ یہ اقوام مکمل طور پر تباہ ہو جائیں گی۔